حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ آباد ہوا۔ اس سے پہلے کوفہ کی آبادی اتنی جلدی نہیں ہو پائی تھی۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت پر معمور ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفے کو مکمل طور پر آباد کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان نے مدینہ منورہ سے اور مکہ اور مدینہ دونوں بڑے شہروں سے یہاں سے بڑے بڑے صحابہ نے ہجرت شروع کی اور کوفہ جا کر کے منتقل ہو گئے۔ ان میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ ان کی والدہ جو ہیں حضرت جابر بن سمرہ کی والدہ، ان کی والدہ کا نام ہے خالدہ، اور ان کی والدہ بہن لگتی ہیں حضرت ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کون ابی وقاص ہیں؟ وہ عشرہ مبشرہ کے حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت سعد کی بہن ہیں اور حضرت سعد کے والد کی بیٹی، ان کی بیٹی لگتی ہے۔ تو یہ عشرہ مبشرہ کے ساتھ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عظیم رشتہ ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی سیرت کچھ اور نہیں ہے، زیادہ لمبی چوڑی بھی نہیں، صرف اتنا ہے کہ ان کے گھرانے میں شروع سے اسلام تھا، بچپن ہی سے یہ مسلمان تھے، لیکن ان کی طبیعت میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو جا کر کے دیکھتے تھے، بلکہ یوں سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مسجد نبوی میں جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز۔ بعض بچے ہوتے نا، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ امام صاحب کے ساتھ جو ہے وہ آتے جاتے ہیں، امام صاحب کے پاس آ جاتے ہیں، سلام کیا پھر واپس چلے گئے۔ تو ان کی طبیعت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا اور حضور کے ہاتھ مبارک کی انگلی کو پکڑے رہنا، یہ ان کی طبیعت تھی۔ تو بچپن ہی سے یہ مسلمان تھے، حضور نماز پڑھتے، حضور کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد جہاں جہاں حضور جاتے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلتے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا، راستے پر بچے کھیل رہے ہوتے تھے، تو راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہوتی تھی کہ اگر بچے کھیل رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے اور ان کے سر پر ہاتھ رکھتے اور پھر ان کو پیار فرماتے ہیں۔ یہ حضور کی عادت تھی۔ تو میں جب حضور کا پیچھا کرتے کرتے پہنچ جاتا، حضور پیار کر رہے ہوتے تو میں وہاں جو ہے وہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے اور پھر میرے سر پر بھی ہاتھ رکھتے، مجھے بھی پیار کرتے۔ تو اس طریقے سے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری۔ آگے فرماتے ہیں اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن جمال، آپ کے حسن کے متعلق کافی ساری روایتیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں کہ حضور کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کی داڑھی مبارک کے بال، حضور کے سر مبارک کے بال، ان سب کا تعارف حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرواتے ہیں۔ سنیے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی آیا آپ کے پاس اور اس نے آ کر کے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ کو بیان کرو، حضور کا چہرہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے۔ تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اور داڑھی کے بال، حضور کے سر اور داڑھی کے بال سامنے سے تھوڑے سے سفید تھے، یعنی حضور کے سامنے کے سر کے بال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے یہاں سے سامنے والے بال یہ تھوڑے تھوڑے سفید تھے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک اور اپنی داڑھی مبارک میں تیل لگاتے تھے تو وہ سفید بال تیل لگانے کی وجہ سے حضور کی داڑھی اور سر کے بالوں میں چھپ جایا کرتے تھے، پھر وہ نظر نہیں آتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی مبارک کا تیل، اس کی چمک ختم ہو جایا کرتی تھی،
پھر وہ سفید بال ہمیں نظر آتے تھے، پھر جب حضور تیل لگاتے تو پھر وہ بال حضور کی داڑھی اور آپ کے سر مبارک کے بالوں میں چھپ جایا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی داڑھی مبارک اور سر مبارک کے بالوں کے متعلق بتا آگے فرماتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے سرما لگا کے آئے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرا دل کہتا تھا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما نہیں لگایا ہوا، بلکہ جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہیں سرمے والی ہیں، یعنی ایسی لگتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما پہنا ہوا ہے، لیکن کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما استعمال فرمایا کرتے تھے، لیکن ویسے حضور کی آنکھیں اللہ رب العالمین نے ایسے بنائی جیسے سرمے والے ہیں، سرما لگایا ہوا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے متعلق مزید فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے حسن کو یوں بیان کیا، کہا کہ میں تو جو سمجھا ہوں حضور کے چہرے کے متعلق وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک جو تھا وہ تلوار کی طرح تھا، حضور کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا۔ تو حضرت جابر بن سمرہ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا نہیں تلوار کی طرح نہیں تھا، کیونکہ تلوار میں پھر بھی جھریاں ہوتی ہیں، تلوار جب بنائی جاتی ہے تو اس میں بھی داغ دھبے یا تلوار زنگ آلود ہو جاتی ہے، لیکن میں جو پرکھا ہوں میرا اندازہ یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سورج اور چاند کی طرح چمکتا دمکتا بھی تھا اور سورج اور چاند کی طرح گول بھی تھا۔ یہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اگلے صاحب کے اس خیال کو ختم کیا اور پھر بتایا کہ حضور کا چہرہ ایسا تھا۔ آگے ایک اور موقع پر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشہور بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14ویں رات کی چاند کو باہر اپنے کاشانہ اقدس کے باہر تشریف فرما تھے، اور میرا وہاں سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرما اور آپ نے اپنے کندھے مبارک پر ایک چادر، بہترین سی چادر اپنے کندھے مبارک پر سجائی ہوئی ہے، اور میں جب باہر نکلا تو حضور کے چہرے کی چمک دمک کو دیکھا، اور پھر میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا تھا کبھی حضور کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا۔ کہتے ہیں کافی دیر تک میں سوچتا رہا کہ چاند کا حسن اچھا ہے، خوبصورت ہے، یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکھرے کا حسن خوبصورت ہے۔ تو حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کافی دیر تک تکنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ 14ویں کی چاند کا حسن محبوب کے حسن کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ حضرت جابر بن سمرہ نے حضور کے اس حسن کو بیان اپنے الفاظ میں یوں کیا تھا۔ آگے نصیحت آموز باتیں کچھ حضرت جابر نے مزید فرمائے، آپ سے بہت ساری روایتیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم حلقہ بنائے بیٹھے تھے، اب یہ ہم سب کے لیے بات آ رہی ہے، اس کو ہم عمل میں ملائیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن مسجد نبوی میں حلقہ بنائے بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، ہمیں دیکھا، حضور نے فرمایا کہ کیا ہو گیا؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل تم علیحدہ علیحدہ جماعتوں میں نظر آتے ہو، آج کل تمہاری علیحدہ علیحدہ مجھے ٹولیاں نظر آتی ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نہیں سمجھے، ہم پھر بھی نہیں سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے کہ علیحدہ علیحدہ ٹولیاں، اس کا مطلب کیا ہے ہمارے ہاں؟ اچھا ایک مزید میں آپ کو اپنے انداز میں تفصیل یوں کروں کہ ہمارے ہاں اگر ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے یا آپس میں چپ کلش ہو جاتی ہے، جب نماز میں ہم آتے ہیں نا تو ہم جس کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہوتا ہے یا ناراضگی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہم کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کرتے، ہم دوسری سائڈ بدل لیتے ہیں۔ اگر وہ ادھر ہے تو پھر ہم اس طرف آ جاتے ہیں، اگر وہ اس طرف ہے تو ہم اس طرف آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہے، ناراضگی ہے، یعنی دونوں کے آپس میں اس طرح کی طبیعت آئے، ہم اللہ کے دربار میں ہیں اور اپنے دلوں میں نفرت، حسد، بغض اور ناراضگی لے کر ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے کو ہم معاف کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اس طرح کی طبیعت اور نرم مزاج ہونا چاہیے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کل میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ٹولیاں بنا بنا کے نمازیں پڑھتے ہو۔ یا رسول اللہ نہیں سمجھے؟ حضور نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی وہاں کھڑا ہوتا ہے،
کوئی وہاں کھڑا ہوتا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہوتا ہے، تم صف بندی کیوں نہیں کرتے؟ تم صف بندی کیوں نہیں کرتے؟ پہلی صف پوری ہوتی نہیں ہے، دوسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہو، دوسری صف پوری ہوتی نہیں، تیسری صف میں کھڑے ہو جاتے ہو۔ ایسا کرو، ایسا کرو جیسے فرشتے اللہ کی دربار میں، اللہ کی بارگاہ میں صفیں بناتے ہیں نا، ایسے صفیں بنایا کرو۔ یا رسول اللہ کیسے کیسے؟ حضور نے فرمایا ایسا کیا کرو کہ پہلی صف مکمل کرو، پہلی صف کو مکمل کرنے کے بعد پھر دوسری صف، پھر تیسری صف، اور پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلی صف کے دائیں حصے کو پہلے مکمل کرو، اس کے بعد بائیں حصے کو مکمل کرو۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم کسی اور کو ترجیح دیتے ہیں، کسی اور کو ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھائی تم آگے چلے جاؤ، تم آگے چلے، خود پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ صحابہ کو حضور نے یہ جب تعلیم عطا فرمائی نا، تو پھر صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ میں اس سے پہلے پہلی صف میں پہنچ کر کے بیٹھ جاؤں، اور ہم ایک دوسرے کو ترجیح، ہاں تم بھی آگے چلے جاؤ، تم بھی آگے چلے جاؤ، اور خود حضرت صاحب وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں میں ثواب کی نیت ہو اور ہم نے یہ سمجھا ہو کہ پہلی صف کے اندر کھڑے ہونے سے، پہلی صف بنانے میں کتنا ثواب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھ کر کے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نے پہلی صف میں آنے کا، کھڑے ہونے کا کتنا ثواب بیان فرمایا، اور تکبیر اولیٰ کا کتنا ثواب حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا، عمل میں لانا ہوگا۔